لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین و سامعین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ دل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے، یعنی زبان نہیں چلا رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں، صرف دل میں قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، جس کو قرآن پاک کی صورتیں یاد ہے، قرآن پاک یاد ہے، تو وہ دل میں بھی قرآن پاک کو دہرا سکتا ہے۔ دل میں یادیں آتی ہیں، دل میں خیالات آتے ہیں، دل میں باتیں آتی ہیں، دل میں آدمی کئی باتیں سوچتا ہے دل و دماغ سے، تو دل میں اگر کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے، جیسے مان لیجئے کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور دل ہی دل میں پڑھ ڈالے، زبان بھی نہیں ہلی، ہونٹ بھی نہیں ہلے، آواز بھی نہیں آئی، اور دل ہی میں اپنا سورہ فاتحہ پڑھ ڈالے، تو یہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیا دل میں پڑھنے سے تلاوت ہوگی؟ اچھا، یہاں یہ سوال ہے، سوال کا جواب آپ توجہ سن لیجیے، انشاءاللہ کئی باتیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی۔ اسلام میں جس چیز کا تعلق پڑھنے سے ہے، علماء کرام نے، فقہاء کرام نے جو کتابوں میں لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں جس چیز کا بھی تعلق پڑھنے سے ہے، جیسے قرآن پڑھنا ہے، اذان کے بعد دعا پڑھنی ہے، کھانے کی دعا پڑھنا ہے، سونے کی دعا پڑھنا ہے، یعنی جو چیز بھی پڑھنا ہے، جو بھی چیز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پڑھنا ہے، تو پڑھنا یہ تب کہلاتا ہے جب آدمی کم سے کم اتنا زور سے پڑھے کہ اگر اونچا نہیں سنتا ہو اور کوئی سننے میں رکاوٹ نہیں ہے، آس پاس شور شرابہ نہیں ہو رہا ہو، تو کم سے کم اتنی زور سے پڑھے کہ خود کو سنائی دے، تب جا کر کے پڑھنا کہلائے گا۔ جی ہاں، پڑھنا کب کہلائے گا یہ یاد رکھنا چاہیے، پڑھنا تب کہلائے گا جب اتنی زور سے پڑھے کہ خود سن سکے۔ ہاں، اگر کوئی آس پاس شور شرابہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے، یا اونچا سنتے ہوں، کوئی اونچا سننے والے لوگ بھی ہیں، تو جو اونچا سنتے ہیں ان کے لیے پھر یہ نہیں ہے، لیکن اونچا بھی نہیں سنتے ہیں، آس پاس شور شرابے بھی نہیں ہے، شانت ماحول ہے، تو ایسے ماحول میں کم سے کم اتنا زور سے پڑھنا ضروری ہے کہ آدمی خود سن سکے۔ اگر اتنا زور سے نہیں پڑھے تو وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ جی ہاں، وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی دل میں پڑھا تو وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں کہلایا۔ یہاں تک کہ پڑھا، قرآن پڑھا، دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، زبان بھی ہل رہے ہیں، اور زبان بھی ہل رہی ہے، ہونٹ بھی ہل رہے ہیں، لیکن ساؤنڈ جو ہے، آواز جو ہے، وہ اتنی نہیں نکالا کہ خود سن سکے، تو یہ بھی تلاوت نہیں ہے، اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، اس میں دیکھنے کا ثواب مل جائے گا، قرآن پاک کو اگر دیکھا ہے، دیکھ رہا ہے، تو قرآن چھو رہا ہے تو چھونے کا ثواب مل جائے گا، لیکن تلاوت کا جو ثواب ہے نا، یہ تبھی ملے گا جب آدمی اپنے کانوں سے سن سکے۔ قرآن خوانی وغیرہ میں کئی بار دیکھتے ہیں کہ لوگ جب قرآن خوانی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کئی لوگ بس قرآن پاک میں یوں بالکل ہونٹ ہل رہے ہیں اور بالکل انگلی دوڑا رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں اور لائن میں انگلی دوڑ رہی ہے، تو بالکل ایسا ہی ہونٹ ہل رہے ہیں، کئی آپ بھی دیکھے ہوں گے۔ تو جو قرآن پاک لے کے بیٹھے ہیں، ہونٹ بس ہل رہے ہیں، ساؤنڈ کچھ نہیں ہے، یا ساؤنڈ ہے بھی تو اتنا نہیں کہ خود سن سکے، اور پھر دوڑا رہے ہیں، تو یہ قرآن کی تلاوت نہیں کہلائی، بالکل نہیں، یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت تب کہلاتی ہے جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت اس انداز میں کرے، اتنا ساؤنڈ سے کرے کہ خود سن سکے۔ یہاں نماز کا مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، نماز کے ساتھ بھی، نماز میں قرآن پاک پڑھنا نہ ہے، نماز میں بھی قرآن کی تلاوت نہ ہے، تو اگر کوئی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور اتنا زور سے نہیں پڑھ رہا ہے کہ خود سن سکے، تو وہ بھی تلاوت نہیں کہلائے، نماز نہیں ہوتی۔ نماز تب ہوگی جب کم سے کم اتنا ساؤنڈ سے تلاوت کرے کہ خود سن سکے، یہ کم سے کم کا درجہ ہے، یعنی ایسا نہیں کرے کہ اتنا زور سے پڑھے کہ آس پاس والے سن لے، اتنا زور سے نہیں، یہ جو سنائے کم سے کم اتنا زور سے پڑھے کہ خود سن سکے، خود کو سنائی دے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، آواز آئے خود کے کانوں تک، تو یہ ضروری ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو پڑھنا اسلام میں جو ہے، وہ چیز جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے، دل میں بس دہرائے تو وہ قرآن پاک پڑھنا نہیں کہلاتا ہے۔ تو یہاں کوئی یہ سمجھے کہ میں قرآن پاک کو اگر دل میں سوچ رہا ہے کوئی آدمی، تو قرآن کو یاد کرے گا، مطلب اللہ کے کلام کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے کلام کو یاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، لیکن جہاں بات آتی تلاوت کی کہ یہ تلاوت ہے کہ نہیں،
یہ قرآن کا پڑھنا کہلائے گا کہ نہیں؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ پڑھنا تب کہلائے گا جب اتنا زور سے کم پڑھے کہ خود سن سکے۔ جی ہاں، امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔